بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے اختتام پر ختم ہونے پر اللہ رب العزت نے ہر مسلمان پر صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ ایک بات کہ صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے، دیکھیں رمضان ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس کے بہت سارے آداب ہیں، رعایات ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کوئی مسلمان اس کے آداب اور رعایات کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری طریقے سے رمضان کا حق ادا کرے، یہ مشکل ہے۔ کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی انسان سے کسی نہ کسی جگہ ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے آخر میں صدقہ فطر کو لازم کیا تاکہ اگر کوئی کسر رہ گئی ہو، کوئی کمی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، تاکہ صدقہ فطر دے اس کسر کو پورا کر دے۔ باقی صدقہ فطر سے متعلق 4 چیزوں کا جاننا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ صدقہ فطر کا مقدار کیا ہے، یعنی کس مقدار میں صدقہ فطر دیا جائے گا۔ تو دیکھیں 4 چیزیں ہیں، بعینہ انہی چیزوں کو صدقہ فطر میں دیا جا سکتا ہے یا اس کی قیمت لگا کے وہ قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ گندم ہے۔ گندم 1.25 سیر، لیکن احتیاطاً 2 کلو گندم، جس کی آج کل قیمت 300 روپے چل رہی ہے، اور یہ شہروں کے اعتبار سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال ذہن میں یہ بات رکھے کہ 2 کلو گندم احتیاطاً، اب ہر کوئی اپنے شہر میں اس کی قیمت معلوم کر دے، 300 ہو، 350 ہو، 400 ہو، جتنا ہو اسی کے اعتبار سے جو ہے وہ ادا کر دے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے جو 3.5 کلو، جس کی قیمت 580 روپے بن رہی ہے۔ شہروں کے اختلاف سے یہ قیمت مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز ہے کھجور بھی 3.5 کلو دے گا، اس کی قیمت بن رہی ہے 1925 روپے۔ اس طرح کشمش وہ بھی 3.5 کلو، جس کی قیمت بن رہی ہے 3500 روپے۔ یہ 4 مختلف چیزیں ہیں، ہر انسان پر اس کے حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان نارمل گزارے والا آدمی ہے تو وہ بھی 2 کلو گندم سے صدقہ فطر دے، اور جو کربوں کا مالک ہے وہ بھی 2 کلو گندم سے نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے دے۔ اس لیے تو یہ چیزیں مختلف آئی ہے۔ حکمت بھی اس کی یہی ہے کہ ہر انسان پر اس کی حیثیت کے اعتبار سے مختلف چیزوں سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ دوسری چیز کہ صدقہ فطر کون دے گا، یعنی آیا ہر روزہ رکھنے والے پر صدقہ فطر ہے یا کچھ لوگوں کو چھوٹ ہے۔ تو صدقہ فطر وہ آدمی دے گا جو نصاب کا مالک ہو، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو، مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے ایک شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ مال پر سال گزرنا شرط ہے، لیکن صدقہ فطر کے لیے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ کوئی آدمی ہے اور وہ آخری دن میں، آخری روزے میں جو ہے 29 روزوں میں وہ غریب تھا، آخری 30ویں روزے پر جو ہے وہ مالدار ہو جاتا ہے، نصاب کے بقدر اس کے پاس مال آ جاتا ہے، تو اس آدمی پر بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ تیسری چیز کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا۔ ہر اس آدمی کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ دیا جاتا ہے، یعنی جو اتنا غریب ہے، جس کے پاس بقدر نصاب مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کب دیا جائے گا۔ تو صدقہ فطر کا اصل وقت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ عید کے دن صبح عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کر دے۔ جب نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی انسان اس سے پہلے ادا کرتا ہے تو اس کو بھی شرعاً اجازت ہے، وہ ادا کر سکتا ہے۔ اور بہتر یہ ہے
کہ عید کے دن تک مؤخر نہ کرے، بلکہ عید سے پہلے پہلے غریبوں کو دے کے اور ان میں اپنا صدقہ فطر جو بن رہا ہے بانٹے۔ کیوں؟ صدقہ فطر کی ایک حکمت وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ عید کے موقع پر وہ اپنے لیے عید کا خوراک جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے، اچھے اچھے کھانے نہیں بنا سکیں گے، اپنے لیے لباس نہیں لے سکیں گے، کوئی اپنے لیے بوٹ اور چپل نہیں خرید سکے گا، تو آپ ان کو صدقہ فطر دے۔ آپ کے رمضان کے روزوں میں جو کمی ہوئی ہے، کسر رہ گئی ہے، وہ پوری ہو جائے گی، اور باقی جن کو دیں گے تو وہ خوشیاں منا لیں گے، دونوں چیزیں ہو جائے گی۔ اب اگر عید کے دن ہی صدقہ فطر دیا جائے گا تو پھر اس دن اپنے لیے کھانے کا انتظام کرنا، غریبوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرنا، جوتوں کا بندوبست کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کم از کم اتنا جو ہے وہ عید سے پہلے دیا جا سکتا ہے جس میں یہ سارے انتظامات کوئی غریب اور محتاج اپنے لیے کر سکے۔